نحمد ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین۔ ہمارا آج کا ٹاپک حدیث کی ضرورت اور اہمیت پر ہے، اور حدیث جیسا کہ ہم نے پچھلی کلاسز میں پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل یا ایسا عمل جن کے سامنے کیا گیا انہوں نے خاموشی اختیار کی، اس پر ہوتا ہے، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ اور حدیث کی ضرورت کس لیے ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور قرآن میں بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ فار ایگزامپل سورۃ النساء کی آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ پھر سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ رسول دے دے اسے لے لو اور جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ پھر سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بڑی مراد پائی، اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ اور حدیث کیونکہ قرآن پاک کی تشریح اور تفسیر ہے، فار ایگزامپل نماز کے لیے اللہ تعالیٰ اگر قرآن میں کہتا ہے نا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، تو ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ کس نے بتایا؟ اوبویسلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اسی طرح روزہ، زکوٰۃ، حج، جتنے بھی ہمارے دین کے ضروری احکامات ہیں ان کی ساری جو تفصیلات ہیں وہ ساری احادیث سے پتہ چلتی ہیں۔ اور احادیث جو ہے قانون اسلامی کا سب سے بڑا ماخذ بھی ہے، یعنی جو جتنے بھی اسلام کے شریعت کے ماخذ ہیں وہ سارے قرآن کریم ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان پر قائم رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب اور دوسرا میری سنت۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا جنت میں داخل ہونے سے۔ تو صحابہ کرام کا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا عمل تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود ہوتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات کہیں بھی ان کو حکم دیتے تھے وہ جس حالت میں ہوتے تھے اس کی اطاعت کرتے تھے۔ ایک دفعہ عبداللہ بن مسعود مسجد میں تشریف لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرماتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا کہ بیٹھ جاؤ، تو حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ ان کا ایک قدم اندر تھا اور ایک باہر تھا، دروازے میں جوتیاں رکھی ہوئی تھی وہاں پر، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنا اسی وقت وہیں پر بیٹھ گئے، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم دیتے تھے نا اس کو اسی وقت وہ اس پر عمل کرتے تھے۔ تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا کیا عمل ہے، ہم حدیث کی بات سن کر کہاں تک کس طرح سے عمل کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ خدا کی خوشنودی بھی اسی سے حاصل ہوتی ہے۔ سورۃ ال عمران کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نا، ظاہر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی چیزیں دی ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی ہے۔ جو لوگ ہمیں دنیاوی طور پر دیکھ رہے ہیں، ہمارے والدین ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، فرینڈز ہیں، ہمیں گفٹ دیتے ہیں، وقت دیتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، ہمارا احساس کرتے ہیں، ہمیں ان سے کتنی محبت ہوتی ہے، تو کیا ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں ہے نا؟ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، تو پھر اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا بلکہ وہ تو ارشاد وحی ہوتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی، اس کو حدیث کی دوسری قسم کہتے ہیں، جو قرآن کو کہا جاتا ہے کہ وہ حدیث وہی مطلوع، میں نے آپ کو بتایا تھا نا وہی مطلوع ہوتی ہے، جس میں ہم قرآن کی وحی کی ڈیفینیشن پڑھ رہے تھے۔
تو وہی غیر مطلوب یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، جو ان کی حدیث ہے، وہی غیر مطلوب یا وہی خفیف سے کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہ امت میں جتنا بھی اتحاد ہوگا، جو امت میں اتفاق ہوگا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے ہوگا، حدیث پر۔ اور پھر تمام فقہا کے اقوال اس پر ہیں کہ جب بھی کوئی حدیث کی بات پتہ چلے تو میرے قول کو چھوڑ دیا جائے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میرے قول کو حدیث نبی اور قول صحابہ کی موجودگی میں چھوڑ دو، اور جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے وہ مجھے قبول ہے۔ اور امام مالک کہتے ہیں کہ میں ایک انسان ہوں، غلط اور صحیح دونوں قسم کے فتوے دے سکتا ہوں، میری رائے میں غور کرو، اگر کتاب و سنت کے مطابق ہو تو عمل کرو، قبول کرو، ورنہ اسے رد کر دو۔ ایک دفعہ امام مالک نے روضہ رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ہر شخص کی بات صحیح تسلیم کی جا سکتی ہے، غلط ٹھکرائی جا سکتی ہے، مگر اس قبر والے کی ہر بات واجب تسلیم ہے۔ اور اسی طرح امام شافعی اور امام احمد حنبل سے بھی اسی طرح کے اقوال موجود ہیں۔ آج کے لیسن میں میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو ایک حدیث پڑھا دوں، حدیث کی ضرورت اہمیت کے ساتھ۔ حدیث نمبر 1 جو کہ آپ کی کتاب میں دی ہوئی ہے، یہ اصل میں خرچ کرنے کے طریقے کے بارے میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انس رضی اللہ عنہ بن مالک قال اتى رجل من تمیم الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انی ذو مال کثیر واہل ومال وحاضرۃ فاخبرنی کیف اصنع وکیف انفق۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، قبیلہ تمیم کا ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کہا اللہ کے رسول میں بہت مالدار آدمی ہوں، بال بچے بھی ہیں، مویشی بھی ہیں، تو فرمائیے کیا کروں، کس طرح اپنا مال خرچ کروں۔ فقال رسول اللہ تخرج الزکاۃ من مالک فإنها طہرۃ تطہرک وتصلی وتصل اقربا وتعرف حق المسکین والجار والسائل۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ تم اپنے مال کی زکوٰۃ دو، زکوٰۃ تمہاری روحانی گندگی کو دور کرنے والی شے ہے، اپنے رشتہ داروں سے تعلقات جوڑو، مسکین، پڑوسی اور سائل کا حق پہچانو۔ سب سے پہلا حکم، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میرے پاس مال ہے اور میں مال کس طرح سے خرچ کروں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مال خرچ کرنے کا طریقہ بتایا۔ سب سے پہلے کہا کہ زکوٰۃ دو، کہ اللہ نے جو تمہیں زکوٰۃ دیا ہے، اور زکوٰۃ جو ہے ایک تو ہے کہ صاحب نصاب پر پورا سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ دے، دوسرا وہ ہوتی ہے صدقہ، وہ ہر انسان اپنی حسب استطاعت دے سکتا ہے صدقہ خیرات، کیونکہ جو بھی مال اللہ نے انسان کو دیا ہے اس میں بخل نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سورۃ توبہ کی آیت نمبر 103 میں کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، ان کے مالوں سے صدقہ لو تاکہ وہ پاک اور پاکیزہ ہوں۔ اسی طرح مومن کی صفت اللہ تعالیٰ نے بتائی سورۃ مومنون کی آیت نمبر 4 میں کہ وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ پہلی چیز صدقہ یا زکوٰۃ دینے کا حکم، دوسری صلہ رحمی کرنا یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ان کی مالی طور پر مدد کرنا، جیسے کہ اگر وہ غریب اور ضرورت مند ہیں تو ان کی مدد کی جائے، اسی طرح کوئی مقروض ہے تو اس کے ذمہ جو قرض کی ادائیگی میں اس کی مدد کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورۃ البقرہ کی 215 نمبر آیت میں کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو تو والدین پر، رشتہ داروں پر، مسکینوں پر اور مسافروں پر خرچ کرو، تو اس کا اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر دے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ دار پر مال خرچ کرنے کا دوہرا اجر ہے، ایک تو صدقے کا، دوسرا رشتہ داری کے حق کو ادا کرنے کا۔ تو والدین کے بعد رشتہ داروں کے حقوق بہت زیادہ اہم ہیں اور اللہ تعالیٰ اس پر بہت زیادہ اجر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تیسری چیز کیا فرمائی، پہلی یہ کہ زکوٰۃ دیں، رشتہ داروں کا ان سے تعلقات کو جوڑیں، پھر یہ کہ مسکین، ہمسائے اور جو مانگنے والے ہیں ان کا حق دو۔ ہمسایہ اگر غریب یا ضرورت مند ہے تو اس کی مالی مدد بھی کرنی چاہیے، اس کی ضرورت پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہمسائے کو تمہاری مدد طلب ہو، یعنی وہ تمہاری مدد چاہتا تو اس کا ہاتھ بٹاؤ، اگر تمہیں مدد چاہے تو کرو، اگر وہ محتاج ہو تو مالی مدد کرو، قرض مانگے تو اسے قرض دو، پھر اسی طرح کوئی بھی مانگنے والا ہے اس کو دینا چاہیے۔ سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 19 میں آتا ہے کہ فی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مال میں سوال کرنے والے محروموں کا بھی حق ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو پروفیشنل بیگرز ہوتے ہیں، مانگنے والے ہوتے ہیں، کیا ان کو دینا درست ہے؟
تو اصل بات یہ ہے کہ اگر ایسے لوگوں کی مالی امداد کر دی جائے اور ایسے لوگ کہ ان سے کام بھی لیں اور ان کو اس گداگری کی لعنت سے نجات دلائیں، تو بہت ویل اینڈ گڈ، اس کے لیے بہت کچھ پلان کیا جا سکتا ہے۔ بہت سے ممالک میں یوتھ اسپیشلی آپ لوگوں کی ایج کے لوگ جو ہے ایسے پروگرام کرتی ہے کہ ایسے لوگوں کو فنڈنگ کی جاتی ہے کہ وہ بزنس اپنا کریں اور دوسروں سے نہ مانگیں۔ تو آپ لوگ بھی ایسے پروجیکٹس بنا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بھی دے گا۔ اور دوسرا یہ کہ مانگنا اس صورت میں کہ آپ ابھی خود کمانے والے نہیں ہیں، تو اگر کچھ زیادہ نہیں دے سکتے نا، ایٹ لیسٹ کوئی کھانے کی چیز، بسکٹ وغیرہ کوئی اس طرح کی چیز رکھ لیں، ان کو دے دیا کریں، کیونکہ مانگنے والے کو جھڑکی دینے سے، جھڑکنے سے، ڈانٹنے سے منع کیا گیا ہے۔ بہت سے لوگ چوراہے میں کھڑے ہو کے ہٹے کٹے ہو، مانگتے نہیں ہو، اس طرح کی مانگتے ہو، ہٹے کٹے ہو، کماتے نہیں ہو، اس طرح کے لیکچر شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں نہیں پتا کہ کوئی شخص کس سچویشن میں مانگ رہا ہے، وہ کن حالات کے تحت مانگ رہا ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، پروفیشنل بھی ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہتی کہ نہیں ہوتے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمیں جھڑکنا نہیں چاہیے۔ مجھے ہمارا ایک اچھا سا کنسپٹ ہے، کہتے ہیں جی بابا معاف کر دو، بس وہ پیار سے کہنا چاہیے، ڈانٹ سے نہیں کہنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو یہ کہہ دیں، یہ کم از کم کوئی 10-20 روپے اپنے پاس چینج رکھا کریں، کیسے لوگ کو دے دیا کریں، زیادہ نہیں کر سکتے تو اتنا، لیکن یہ کہ مانگنے والوں کو جھڑکنا نہیں چاہیے۔ کوشش کریں اپنے لیول پہ، اپنے رشتہ داروں میں، ہمسایوں میں، اور جتنے بھی ضرورت مند ہیں، کہ اگر آپ سے کوئی مانگے نا تو اسے خالی ہاتھ نہ جانے دیں۔ اتنا ہمیں اچھا لگتا ہے نا جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری وہ ضرورت پوری کر دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی کسی کی ضرورت پوری کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔